خوف اور دہشت میں مبتلا قید لمحوں میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی ہٹ کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر مل سکیں۔ وہ گرمیوں کی ایک صبح تھی اور چھٹی کا دن تھا۔ میں جلدی نہا دھو کر اپنے کمرے سے نکلا تو کچن میں میری امی ناشتہ بنا کر میرا ہی انتظار کر رہی تھیں، کیونکہ میری پیاری ماں کو پتا تھا کہ آج میرا کرکٹ ٹورنامنٹ ہے اور مجھے وہاں جلدی پہنچنا ہے۔ اور ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ میری ماں مجھے بھوکا گھر سے جانے دیتی؟ آخر کو میں ان کا اکلوتا بیٹا جو تھا۔ بہرحال ناشتے کے بعد امی نے مجھے اپنی دعائیں دیں اور میں انہیں خدا حافظ کہتا اپنی بائک میں بیٹھ کر گھر سے نکل گیا، اور کچھ ہی منٹ میں میں محلے کے نزدیکی گراؤنڈ میں موجود تھا جہاں میرے دوست میرا انتظار کر رہے تھے۔ دوسری ٹیم کے تمام لڑکے بھی پہنچ چکے تھے۔ پھر کچھ دیر بعد میچ سٹارٹ ہو گیا۔ شدید گرمی اور حبس کے باوجود ہم اپنی ٹیم کو جتوانے کے لیے پرعزم ہو کر کھیل رہے تھے۔ دوپہر کے 12 بجے کا وقت تھا جب کچھ دیر کے وقفے کے بعد میچ دوبارہ سٹارٹ ہو گیا اور ہماری باری تھی بالنگ کروانے کی۔ میں کافی پیچھے باؤنڈری سے کچھ فاصلے پر کھڑا فیلڈنگ کر رہا تھا۔ گرم ہوا کے تپیڑے وقتاً فوقتاً جسم کو جھلسا رہے تھے۔ گرمی کے باعث آس پاس کافی سناٹا تھا۔ پھر ایک شاٹ لگنے پر گیند کافی اوپر ہوا میں اڑتی ہوئی باؤنڈری سے باہر چلی گئی۔ میں نزدیک کھڑا تھا سو میں گیند لینے باؤنڈری سے باہر گیا۔ میں گیند اٹھانے آگے بڑھا تو اچانک میرے پاؤں میں کوئی تیز دھار چیز چبھ گئی اور درد کی شدت سے میرے منہ سے زور کی چیخ نکلی۔ وہ کانچ کی ٹوٹی ہوئی بوتل تھی جس کے ٹکڑے وہاں پر بکھرے تھے، اور بے دھیانی اور جلد بازی میں ایک بڑا ٹکڑا میرے پاؤں میں چبھ گیا تھا۔ میرے زور زور سے چلانے پر میرے دوست بھاگے میرے پاس پہنچے۔ ایک دوست نے احتیاط سے وہ کانچ کا ٹکڑا میرے پاؤں سے نکالا۔ دوست مجھے سہارا دے کر گراؤنڈ میں لے آئے اور کچھ دیر کے لیے میچ روک دیا گیا۔ میرے پیر میں پٹی باندھ کر مجھے ایک طرف بٹھا دیا گیا۔ کیونکہ میں پاؤں کی چوٹ کے ساتھ اب کھیل نہیں سکتا تھا، میں نے دوستوں سے کہا میں ٹھیک ہوں، تم لوگ میچ ختم کرو۔ میچ پھر سے شروع ہو چکا تھا اور ادھر میں تھوڑی دوری پر اکیلا بیٹھا میچ دیکھ رہا تھا کہ اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے میرے آس پاس کوئی ہے۔ میرے ارد گرد ہوا کے بگولے سے اٹھنے لگے جو کہ نرم مٹی کو گول گول گھما رہے تھے۔ میں نے حیرانی سے ان بگولوں کی طرف دیکھا کیونکہ ہوا تو اتنی تیز نہیں چل رہی تھی، بلکہ سخت گرمی اور حبس کا احساس ہو رہا تھا۔ پھر وہ بگولے رفتہ رفتہ میرے قریب سے قریب تر آنے لگے تھے۔ اب کہ مجھے تھوڑا خوف محسوس ہوا کیونکہ میں اکیلا بیٹھا تھا اور تمام لڑکے میچ کھیلنے میں مصروف تھے۔ میرا سر نہایت بھاری ہوتا جا رہا تھا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ نہ جانے کب میں بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو میں گھر پہ تھا اور میرے گھر والوں کے ساتھ ساتھ میرے کچھ دوست بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے بتایا کہ جب وہ میچ کھیل کر واپس میری طرف آئے تو میں بے ہوش تھا اور میرے پاؤں کے زخم پہ لگی پٹی غائب تھی، جبکہ میرا زخم بھی کافی حد تک سوکھ چکا تھا۔ یہ بات کافی حیران کن تھی کیونکہ میں نے تو پٹی نہیں اتاری تھی اور میرا زخم بھی کافی گہرا تھا، پھر اتنی جلدی وہ کیسے سوکھ گیا؟ بہرحال دوست ہنسی مذاق کرنے کے بعد چلے گئے، جبکہ میری امی ان تمام باتوں کو لے کر کافی اپسیٹ ہوئیں اور ضد کرتی رہیں کہ میں ڈاکٹر کے پاس چلا جاؤں، مگر میرے پیر کا زخم تو نارمل تھا۔ پھر میں نے بڑی مشکل سے امی کو سمجھایا۔ رات کے کھانے کے بعد ہم سب ٹی وی دیکھنے بیٹھ گئے، مگر ٹی وی نہ جانے کیوں بار بار آف ہو رہا تھا۔ ہر بار اس کو چیک کرتے مگر کوئی خرابی نہ ملتی۔ پھر ابو نے کہا اس کو کل چیک کروا لیں گے، اب سب سونے کی تیاری کرو۔ سو میں بھی اپنے کمرے میں آ گیا۔ ادھر کمرے میں قدم رکھتے ہی مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی کالا سایہ میرے ساتھ کمرے میں داخل ہوا ہو۔ میں نے اپنا وہم سمجھ کر اپنا سر جھٹکا اور سونے لیٹ گیا۔ تھکن بھی کافی تھی تو جلد نیند آ گئی، مگر ساری رات میں بہت بے چین رہا
جب جب آنکھ کھلتی ایسا محسوس ہوتا کہ میرے آس پاس کوئی کالا سایہ منڈلا رہا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ مجھے شدت سے احساس ہونے لگا کہ وہ واقعی کالا سایہ ہر وقت میرے ساتھ رہتا ہے اور مجھ پر ہنستا بھی ہے۔ میں خود کو بہت کمزور کمزور محسوس کرنے لگا تھا، ہر وقت نقاہت سوار رہتی، جبکہ کوئی میرے کان میں نامعلوم زبان میں سرگوشیاں کرتا تھا۔ کچھ دن یقین اور بے یقینی کی کیفیت میں گزر گئے۔ امی ابو میری حالت پہ کافی پریشان تھے، مسلسل دوا علاج بھی چل رہا تھا۔ ادھر میری حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، میں عجیب حرکتیں کرنے لگا تھا، مجھے دورے سے پڑنے لگتے تھے اور میں نامعلوم زبان میں بڑبڑانے لگتا تھا۔ ایک دن ابو کے دور کے ایک چچا کسی کام سے ہمارے گھر آئے تھے۔ اتفاق سے ان کی موجودگی میں اچانک مجھے دورے پڑنے لگے۔ ابو کے چچا نے ابو کو تسلی دی اور آدھے گھنٹے میں واپس آنے کا کہہ کر چلے گئے۔ ادھر بمشکل امی ابو نے مجھے سنبھالا۔ جب چچا واپس گھر آئے تو ان کے ساتھ ان کے دوست جمشید صاحب تھے، جو پیشے کے اعتبار سے تو سرکاری ملازم تھے مگر روحانی علوم میں اپنا مقام رکھتے تھے۔ جیسے ہی ان کی نظر مجھ پہ پڑی، انہوں نے میرے ساتھ موجود اس کالے سائے کو دیکھ لیا۔ پھر انہوں نے میرے گھر والوں کو دوسرے کمرے میں لے جا کر ایک حصار قائم کر کے اس میں بٹھا دیا، اور ادھر میں اس کالے سائے کے زیر اثر انہیں دیکھ کر غرانے لگا۔ جمشید صاحب کے مطابق جب انہوں نے کچھ وظائف کر کے مجھ پر دم کیا تو ان کے سامنے وہ کالا سایہ نمودار ہوا جس نے اپنی شناخت ظاہر کی اور چلا گیا۔ جمشید صاحب نے میری امی ابو کو تسلی دی اور 3 دن کے لیے وظیفہ پڑھنے کو کہا اور بتایا کہ ان کے عمل سے ان 3 دنوں میں وہ شیطان گھر میں داخل نہیں ہو سکے گا، اور کہا کہ باقی 3 دن کا وظیفہ کر کے آپ بچے کو لے کر میرے آستانے پر تشریف لے آئیں، کیونکہ باقی عمل میں وہاں ہی کر پاؤں گا۔ پھر ان 3 دنوں میں امی ابو نے سختی سے جمشید صاحب کے دیے ہوئے وظیفے پڑھے اور ان دنوں میری طبیعت بھی کچھ بہتر رہی۔ پھر چوتھے دن ابو کے وہ چچا ہمارے گھر آئے اور ان کی رہنمائی میں ہم جمشید صاحب کے آستانے پہنچ گئے۔ جمشید صاحب نے اسی طرح دوسرے کمرے میں حصار قائم کیا اور میرے گھر والوں کو بٹھایا، اور ایک حصار میں مجھے بٹھایا، جبکہ ایک حصار میں وہ خود بیٹھ گئے اور اپنا عمل شروع کر دیا۔ ان کے مطابق جیسے جیسے وہ پڑھائی کر رہے تھے ویسے ویسے وہ بھیانک جن نہ صرف خود بلکہ اس کے گروہ کے کئی ایک جن بھی نمودار ہونا شروع ہو گئے، اور ان سب نے مل کر وہ بھیانک مناظر جمشید صاحب کو دکھائے کہ ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کا دل خوف کی شدت سے پھٹ جاتا۔ وہ تمام جنات انہیں ان کا عمل کرنے سے باز رکھنا چاہتے تھے، مگر پھر بالآخر جمشید صاحب نے اپنا عمل مکمل کیا اور اپنے حصار سے نکل کے میرے حصار میں آ کر بیٹھ گئے اور میرے بالوں کو مٹھی میں پکڑ کر مجھ پر پھونک مارنے لگے۔ ان کے اس عمل سے مجھے یوں لگا جیسے میرے اوپر پڑا کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ میں نے اپنے اوپر سے وہی کالا سایہ دور ہوتے دیکھا جسے میں اکثر محسوس کرتا تھا۔ پھر خوف کے احساس سے میں بے ہوش ہو گیا۔ جمشید صاحب اپنا عمل مکمل کر چکے تھے۔ انہوں نے میرے امی ابو کو مبارکباد دی کہ وہ منحوس کالا سایہ مجھ پر سے دور ہو گیا ہے اور اب وہ دوبارہ میرے پاس نہیں آئے گا۔ پھر ابو کے بے حد اصرار پر جمشید صاحب نے بتایا کہ جو جن مجھ پر سوار تھا وہ دراصل جنات کے اس گروہ سے تعلق رکھتا تھا جو انسانی خون اور انسانی گوشت کھانے کے شوقین ہوتے ہیں۔ جمشید صاحب کے مطابق جب کرکٹ میچ کے دوران میرے پاؤں میں کانچ کا ٹکڑا چبھنے سے خون نکل کر زمین پہ گرا تو یہ جن وہیں آس پاس کہیں تھا۔ میرے خون کی مہک سے وہ میری طرف مائل ہوا اور میرے آس پاس منڈلانے لگا۔ پھر جب میں آرام کرنے کے لیے گراؤنڈ کی ایک طرف اکیلے بیٹھا تھا تب اس جن نے موقع پا کر مجھے اپنے قابو میں کیا اور پھر میرے زخم سے پٹی اتار کر میرے زخم سے سارا خون چوس لیا، اور تب سے ہی وہ میرے ساتھ ساتھ تھا اور میرا خون پیتا تھا۔ اسی لیے میں اتنا کمزور ہو رہا تھا
یہ باتیں سن کر امی ابو دونوں خوفزدہ ہو گئے، مگر جمشید صاحب نے انہیں تسلی دی اور یقین دلایا کہ اب ان کا بیٹا اس مخلوق سے محفوظ ہے اور ہمیشہ پاک صاف رہنے اور صوم و صلات کی پابندی کرنے کی نصیحت کی۔ پھر امی ابو مجھے گھر لے آئے۔ ابو نے مجھے شروع سے آخر تک تمام باتیں بتائیں اور مجھے آئندہ احتیاط کی ہدایت دی۔ کچھ مہینوں بعد میری طبیعت بالکل ٹھیک ہو چکی تھی اور میں پہلے کی طرح صحت مند ہو گیا تھا۔ ہاں، مگر میں نے پھر کبھی گراؤنڈ میں جا کر کرکٹ نہیں کھیلی کیونکہ میری امی نے مجھے اپنی قسم دے کر منع کیا تھا۔